آن لائن فن خطابت کورس کلاس نمبر 42۔ میرے پیارو، ہم ماقبل کی نشستوں میں خطیب کی صفات کا ذکر کر رہے تھے اور اس کی تفصیلات اور تشریحات سے آپ احباب کو واقف کر رہے تھے۔ اب ہم مزید اسی ٹاپک کو آگے لے کر چلتے ہیں کہ کون کون سی صفات ایک خطیب میں ہونی چاہیے۔ ان میں سے 8ویں صفت ہے خطیب کا بہادر ہونا، یعنی خطیب نہ ڈر ہو، بے باک ہو۔ یہاں پر یہ جو لفظ میں نے بولا ہے نہ ڈر، اس کو میں ذرا سمجھا دوں۔ بہت سارے ہمارے احباب اس کو نڈر بولتے ہیں، نڈر یعنی کہتے ہیں خطیب نڈر یا قائد نڈر، تو یہ غلط ہے۔ صحیح کیا ہے؟ نہ ڈر۔ یہ نہ نہیں کا ہے اور ڈر کا معنی ڈر یعنی نہ ڈرنے والا، تو یہ نون کے نیچے زیر نہیں بلکہ نون کے اوپر زبر ہے، نہ ڈر، بے باک۔ تو خطیب کو بے باک ہونا چاہیے۔ بے باک کا ایک مطلب ہوتا ہے یعنی اول فول منہ سے ادا کرنا، یا جسے آپ کہتے ہیں کسی شخص کو کہ تو بہت بے باک ہو گیا ہے، مطلب لحاظ نہ کرنے والا۔ ہم اس والے بے باک کی بات نہیں کر رہے کہ جو جس کی زبان میں لحاظ نہ ہو، جس کے الفاظ میں تمیز نہ ہو، جس کے جملوں میں، جس کے لہجے میں تمیز نہ ہو، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ ایسے بے باک کی بات نہیں کر رہے۔ بے باک بمعنی جرت اور بہادری والا۔ تو ویسے میں آپ احباب کو نصیحت کرنا چاہوں گا، تمام خطباء کرام کو، چاہے وہ مبتدی خطباء ہوں، چاہے متوسط خطباء ہوں، چاہے منتہی خطباء ہوں، سبھی کو وہ نصیحت کیا ہے کہ میرے پیارو، آپ بڑے اونچے منصب پر فائز ہیں، بڑے اونچے منصب پر اللہ پاک کی ذات نے آپ کو بٹھایا ہے۔ اس کے تقاضے بھی پھر اونچے ہیں، اس کی ڈیمانڈز بھی پھر اونچی ہیں، اور اس کے جو ایس او پیز اور پروٹوکولز اور اصول و ضوابط ہیں وہ بھی بڑے ہائی لیول کے ہیں۔ آپ کو اس منصب پر بیٹھ کر مائک کے سامنے آ کر اپنی زبان کو محتاط طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ احتیاط کے ساتھ آپ نے اپنی زبان کو استعمال کرنا، اس میں بے احتیاطی نہیں کرنی۔ اس میں جب بھی آپ کسی پر تنقید کریں، کسی مسلک، جماعت، تنظیم، تحریک یا فرد کے خلاف آپ بات کریں، یہ ایک انسانی حسن اور خوبصورتی ہے اور انسانی رویے ہیں، انسانی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا بنتی ہے اور پڑتی ہے۔ اب دیکھیں، ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، محلوں میں ہوتی ہیں، دفاتر میں ہوتی ہیں، ہر جگہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ یہ کہیں نا کہ کوئی کسی کے خلاف بات نہ کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات ہی غلط ہے، یہ کہنا ہی غلط ہے۔ پتہ نہیں کہنے والے کس دنیا میں رہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے۔ ارے بھائی، کسی کے خلاف کیوں نہیں بات کرنی چاہیے؟ بلکہ میں تو کہوں گا کہ جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، تو وہ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں جو کسی کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو خلاف ورزی تو آپ یہاں پر بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ جملہ درست نہیں، یہ بات درست نہیں۔ صحیح بات کیا ہے؟ خلاف بات کریں، آپ کسی کے ساتھ اختلاف رکھیں، لیکن اس اختلاف اور اس خلاف میں حسن اور خوبصورتی اور تہذیب ہونی چاہیے، اس میں الفاظ کی شائستگی ہونی چاہیے، لہجے کی شائستگی ہونی چاہیے۔ کتنے خطیب ایسے ہیں کہ وہ او وابیو اس لہجے سے مخاطب ہوتے ہیں، اوے دیوبندیو، یا اسی طرح دیوگند یا دماغ بند، اس قسم کے لفظوں سے دیوبند کو یاد کرتے ہیں۔ یا کتنے ایسے ہیں جو بریلویوں کو بریلرو اس قسم کے لفظوں سے یاد کرتے ہیں، یا اسی طور پر دیگر اس قسم کے الفاظ بیہودہ اور غیر پارلیمانی الفاظ، غیر مہذب الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ میرے پیارو، ایسا آپ نے بے باک نہیں ہونا۔ آپ خود سوچیں، کئی احباب نے یہ ایسا کیا بھی ہوگا، کئی کرتے ہوں گے، کئیوں نے ایسا کرتے ہوئے سنا ہوگا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارے لیے رول ماڈل کون ہے خطابت میں؟ ہمارے لیے رول ماڈل
سید الخطبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیا اپنے مخالفین کو یوں پکارا کرتے تھے، ایسے حضور آوازیں کسا کرتے تھے، حضور ایسے ان کے الٹے ناموں سے ان کو پکارا کرتے تھے، یا بےہودہ لہجہ اختیار کیا کرتے تھے۔ اب کوئی شخص کہے گا کہ وہابی تو وہابی نا، وہ خود بھی اپنے آپ کو وہابی کہتے، تو ہم نے وہابی کہا ہے، کون سا کچھ غلط کہا ہے؟ وہابی تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے ہو وہابیو، نبی پاک علیہ السلام کا لہجہ ایسا ہوتا تھا۔ ہم کیوں نہیں غور و فکر کرتے ان چیزوں پر؟ ہم ان چیزوں پر توجہ کیوں نہیں کرتے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ یہ کوئی تصور بھی کر سکتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے مخالفین کو اس قسم کے لہجے سے پکارا ہو، اس قسم کے لہجے سے مخاطب کیا ہو؟ اور ہم آپس میں مسلمانوں کے ساتھ جو ہمارے اختلافات ہیں، تو اپنے مخالفین اور اپنے مد مقابل جو احباب، افراد، مسلکیں، جماعتیں، تنظیمیں، تحریکیں ہیں، ان کو اس لہجے سے مخاطب کرتے ہیں۔ ہمارے اندر اخلاق نبوی نہیں ہیں، ہمارے اندر انداز نبوی نہیں ہے، سنت نبوی نہیں ہمارے اندر، تو ہم اپنی اصلاح کریں۔ آپ اس بات کو پلے باندھ لیں کہ آپ نے خلاف بات کرنی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خلاف بات نہیں کرنی، نا، بریلوی کریں اہل حدیثوں کے خلاف، دیوبندیوں کے خلاف، اہل حدیث دیوبندی کریں بریلویوں کے خلاف، اور اسی طور پر جو اہل حدیث ہیں وہ ان دونوں کے خلاف بات کریں، کوئی مسئلہ نہیں، یہ چلتا ہے، اور ایسے معاشرے سروائیو کرتے ہیں، ایسے ہی آگے بڑھتے ہیں۔ اور یہ وہ معاشرے کیا، وہ انسان ہی کیا کہ جن میں اختلاف نہ ہو، لیکن اختلاف کریں شائستگی کے ساتھ، اختلاف کریں عمدگی کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں کہ ایسا اختلاف کریں اور ایسے انداز میں آپ اختلاف کو بیان کریں، اور ایسے انداز میں آپ کسی دوسرے مسلک، جماعت، تنظیم اور تحریک کے خلاف بات کریں کہ ان کو بھی آپ کی اس بات پر رشک آئے، انہیں بھی لطف آئے، انہیں بھی مزہ آئے، انہیں بھی سننے کو جی چاہے، وہ کہیں، یعنی آپ کے جب ویڈیو کھولیں، آپ کے جب بیان سنیں، آپ کسی کے خلاف بات کر رہے ہوں، یہ نہ ہو کہ وہ اٹھ کر چلے جائیں مجلس سے۔ اتنی عمدگی کے ساتھ آپ اختلاف کو بیان کریں اور اختلاف کریں اور خلاف بات کریں کہ جو مخالف ہے وہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر آپ کی گفتگو کو سنیں۔ آپ اتنی عمدگی کے ساتھ اختلاف کریں، وہ آپ کی اگر ویڈیو سن رہا ہے تو اس ویڈیو کو وہ سنتا رہے، اسے سکپ نہ کر دے، اسے چھوڑ نہ دے، اسے ترک نہ کر دے کہ یار یہ کیسی زبان استعمال کر رہا ہے، کیا اس کا لہجہ ہے، کیا اس کا انداز ہے۔ آپ لفظ بھائی استعمال کریں، آپ کہیں کہ ہمارے بریلوی بھائی ایسا کرتے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی ایسا کرتے ہیں، ہمارے دیوبندی بھائی ایسا کرتے ہیں، لفظ بھائی استعمال کریں۔ تو آپ جب اس طرح عمدگی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ اپنے اختلاف کو بیان کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے مخالفین بھی آپ کی بات کو سنیں گے اور آپ کی بات کی طرف توجہ دیں گے۔ میں ایک بات بڑی بصیرت کے ساتھ آپ احباب کے سامنے عرض کروں، آج ہم میں سے ہر مسلک، ہر جماعت، ہر فرد، ہر عالم، ہر خطیب کہتا ہے کہ یار ہم اتنے واضح اور واشگاف اور بالکل عیاں دلائل اور ایک دلائل کی قطار اور لائن لوگوں کے سامنے ایک عرصے سے اس حوالے سے اس مسئلے پر بیان کر رہے ہیں، لیکن لوگ اپنے غلط طریقے اور غلط روش کو چھوڑتے نہیں ہیں، وہ اپنے غلط نظریے سے باز ہی نہیں آتے۔ میرے پیاروں، کبھی آپ اپنے رویے پر غور و فکر کیجئے گا۔ آپ دلائل تو پیش کرتے ہیں، بڑے عمدہ ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، بڑے مضبوط ہوتے ہیں، بڑے ثقہ ہوتے ہیں، بڑے مستند ہوتے ہیں، باحوالہ ہوتے ہیں، ریفرنسز کے ساتھ آپ بیان کرتے ہیں اور وہ احادیث مبارکہ میں آئے ہوتے ہیں، لیکن میرے پیاروں آپ کا انداز بہتر نہیں ہوتا۔ آپ اور میں اپنے رویے پر غور و فکر کریں، ہم دلائل تو دیتے ہیں، آیا خوبصورت لہجہ بھی دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ دلائل تو دیتے ہیں، آیا ہم عمدہ بات بھی ان کو دیتے کہ نہیں دیتے؟ آیا ہم خوبصورت الفاظ بھی ان کو دیتے کہ نہیں دیتے؟ تو آپ فقط دلائل پر فوکس نہ کیا کریں کہ میں نے اتنے دلائل دے دیے، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بڑی محنت سے دلائل دیے، میں نے کتابیں دکھائی، میں نے حوالے دکھائے۔ آپ یہ بھی دیکھیں کہ آپ نے خوبصورت لہجہ بھی دکھایا کہ نہیں دکھایا، خوبصورت چہرہ بھی دکھایا کہ نہیں دکھایا،
خوبصورت الفاظ بھی ان کو دکھائے کہ نہیں دکھائے, ان کی سماعتوں تک پہنچائے کہ نہیں پہنچائے. ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے, فقط دلائل اور علم پر توجہ کرتے ہیں. یہ بات بڑی قابل غور ہے. ہم کس پر فوکس کرتے ہیں؟ دلائل اور علم پر فوکس کرتے ہیں کہ میں نے علم دینا ہے, میں نے دلائل دینے ہیں. ارے بھائی دینے کیسے ہیں؟ وہ طریقہ کون عمدگی والا اختیار کرے گا؟ اگر میں اور آپ جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں, صحیح ہونا اپنے لیے تصور کرتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں, اگر ہم اپنے لیے صحیح لہجہ, صحیح الفاظ, صحیح جملے, صحیح انداز اختیار کر لیں تو یقین جانیں کہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا, نور علی نور ہو جائے گا, بہتر سے بہتر ہو جائے گا, عمدہ سے عمدہ ہو جائے گا. پھر آپ اپنے اندر جب اس بات کو پیدا کر لیں گے کہ میں عمدگی کے ساتھ بیان کروں گا, اچھے اور خوبصورت لفظوں میں بیان کروں گا, تو پھر آپ دیکھیں کہ لوگ کس طرح سے آپ کے اس مسئلے کو, آپ کے نظریے, آپ کی سوچ, آپ کے فکر, آپ کے کاز, آپ کے مشن, آپ کے عقیدے کو اختیار کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ بے باک ہیں, یعنی غیر مہذب, غیر پارلیمانی انداز اور غیر پارلیمانی طریقہ ہم اختیار کرتے ہیں. ہمیں اس طریقے سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ ہر ایک اپنے نظریے, سوچ, فکر, عقیدے کا جو مخالف ہے اس کے خلاف بات کریں. حق بنتا ہے اور ایسا ہر جگہ پر ہوتا ہے. آپ دنیا کے اس وقت جو مہذب سمجھے جانے والے ممالک, سوسائٹیاں اور معاشرے ہیں, ان کو دیکھ لیں تو ان میں بھی اختلاف ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان میں اختلاف نہیں ہے, لیکن ان کے اختلاف میں شائستگی پائی جاتی ہے, ان کے اختلاف میں عمدگی پائی جاتی ہے, ان کے اختلاف میں خوبصورتی پائی جاتی ہے. اختلاف کی کچھ حدود و قیود ہوتی ہیں, وہ لوگ ان کا خیال رکھتے ہیں. اب یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ سارے کے سارے خیال رکھتے ہیں, یعنی وہاں پر بھی وائلیشن, وہاں پر بھی خلاف ورزی, وہ ساری جگہوں پر پائی جاتی ہے. اور ہمارے ہاں چونکہ یہاں پر زیادہ ہے, اس لیے میں نے اس کا ذکر کر دیا. آپ خود اس سے ایگری کریں گے, شواہد ہیں, تجربات ہیں, مشاہدات ہیں, دلائل ہیں کہ ایسا ہم زیادہ کرتے ہیں. اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے خلاف جب بات کرتے ہیں تو ہم اس موقع پر اپنی گفتگو اسے ویکنس اور کمزوری کا شکار کر کے اور غیر اخلاقی اسے لباس پہنا کر پیش کرتے ہیں. کئی ایسے خطباء ہیں جو گالیاں دیتے ہیں, کئی ایسے خطباء ہیں جو الٹے نام لیتے ہیں, اور کئی ایسے خطباء ہیں کہ جو درست اور تلخ اور زہریلا لہجہ استعمال کرتے ہیں. تو میں آپ احباب سے کہوں گا کہ اپنے ان رویوں پر غور و فکر کریں اور اپنی اصلاح کریں. ایسا ہر ایک رویہ, انداز ترک کر دیں کہ جو آپ کے عقیدے, نظریے, سوچ اور دلائل کو نقصان پہنچاتا ہے, آپ کے مشن کے بڑھنے میں نقصان پہنچاتا ہے, اسلام کی, دین کی ترویج و اشاعت میں نقصان پہنچاتا ہے. تو میرے پیارو, ہم نے ایک تہذیب کے ساتھ خطابت کو کرنا ہے. خطابت کیجئے تہذیب کے ساتھ, خطابت کیجئے خوبصورتی کے ساتھ, خطابت کیجئے عمدگی کے ساتھ, بات کیجئے, کلام کیجئے, بیان کیجئے, تقریر کیجئے, خطاب کیجئے اور واز کیجئے ایک بہترین انداز میں, جیسا کہ اللہ کریم قرآن کریم میں فرماتے ہیں والموعظۃ الحسنہ, فرمایا کہ واز کیجئے خوبصورتی کے ساتھ, الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن, دلائل دیجئے, مدللانہ کلام اور گفتگو کیجئے احسن طریقے سے, خوبصورتی کے ساتھ. آپ دیکھیں یہاں پر لفظ احسن جو اللہ پاک کی ذات نے استعمال فرمایا, یہ اس میں تفضیل کا پہلا صیغہ استعمال فرمایا. زیادہ خوبصورتی, زیادہ عمدگی, زیادہ بیوٹی, زیادہ بہتری, زیادہ اچھے انداز میں آپ نے دلائل کو اور اسی طور پر آپ نے واز کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے. اور اسی طور پر ہر ایسی گفتگو سے آپ نے اجتناب کرنا ہے, اوائڈ کرنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے کہ جو گفتگو کسی بھی علاقے, کسی بھی گاؤں, کسی بھی ایریے, کسی بھی محلے اور کسی بھی سوسائٹی میں انتشار پیدا کر سکتی ہو. ایسی گفتگو سے آپ نے پرہیز کرنا, ایسے لفظوں سے آپ نے پرہیز کرنا, ایسے جملوں سے آپ نے پرہیز کرنا ہے کہ جو کہیں پر بھی انتشار کا سبب اور ذریعہ بنے. پھر ہوتا کیا ہے کہ ہماری انتظامیہ حرکت میں آتی ہے, علاقے میں غم و غصہ پایا جاتا ہے مخالفین میں. آپ کی تقریر, آپ کی سپیچ کے بعد
اور علاقے کا ماحول تکدر ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہماری انتظامیہ پولیس ہے جو قانون کی بالادستی کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتی ہے اور اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرتی ہے، انہیں پھر انوالو ہونا پڑتا ہے، مقدمات بنتے ہیں، پرچے ہوتے ہیں، اور عدالتوں میں، تھانوں میں، کچہریوں میں جانا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں، ہم ایسی تمام تر چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ہم ایک اچھے شہری بنیں، ایک اچھے اور مہذب وطن کے باسی اور باشندے بنیں، ہماری زبان سے نہ کسی فرد کو تکلیف پہنچے، نہ کسی جماعت کو تکلیف پہنچے، اور نہ ہی ہمارے اداروں کو اس حوالے سے کسی قسم کا ایکشن لینے کی نوبت آئے، بلکہ ایک پرامن اور خوبصورت فضا ہونی چاہیے۔ میرے پیارو، آپ یہ سمجھتے ہیں، یا آپ میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو کہیں گے کہ جب آپ اختلاف کریں گے، کسی کے خلاف بات کریں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امن برقرار رہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگلے بندے کو تکلیف نہ پہنچے؟ میرے پیارو، ہو سکتا ہے۔ میں اس کی آپ کے سامنے مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے، کوئی بھی مسئلہ آپ کسی دوسرے مسلک کے خلاف بیان کر رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ غلط ہیں، یہ سنت سے بھاگنے والے ہیں، اور یہ اللہ کے نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور اسی طور پر یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں، فلاں فلاں، یہ ہے لوز لینگویج۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوسرا مسلک، دوسری جماعت کسی مسئلے پر عمل کر رہی ہے اور وہ دلائل پیش کرتے ہیں احادیث نبویہ، اور آپ کے نزدیک وہ احادیث نبویہ منسوخ ہو چکی ہیں یا ضعیف ہیں یا ان کا ضعف شدید درجے کا ہے، تو آپ اتنا کہہ سکتے ہیں کہ میرے بھائیوں، ہم جو اس مسئلے پر عمل کر رہے ہیں نا، ہمارے دلائل قوی ہیں، ہمارے دلائل مضبوط ہیں، ہمارے دلائل مستحکم ہیں، ہمارے دلائل صحیح السند ہیں، ہمارے دلائل صحیح المتن ہیں، لیکن اب دوسرا زاویہ دیکھیے گا، لیکن جو ہمارے فلاں بھائی ہیں، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ جو ہمارے بریلوی بھائی ہیں، بھائی کا لفظ آپ استعمال کریں، یہ معاشرے میں انتشار سے محفوظ ہونے کی گارنٹی دے گا، یہ لفظ معاشرے کو آگ میں جھلسانے سے محفوظ رکھے گا۔ لفظ بھائی، ہمارے اہل حدیث بھائی، ہمارے دیوبندی بھائی، وہ اس مسئلے میں خطا پر ہیں، وہ اس مسئلے میں غلطی پر ہیں۔ آپ ساتھ میں تھوڑی سی مسکراہٹ بھی دیں۔ ایک ہے وہ خطا پر ہیں، وہ غلطی پر ہیں، بلکہ ہم یہ خطا اور غلطی کا لفظ استعمال کرتے نہیں، ہم تو سیدھا سیدھا باطل ہے اور پتہ نہیں دائرہ اسلام سے خارج ہے اور کفر ہے اور شیطنت ہے اور شرارت ہے اور فلاں فلاں، اس قسم کے لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ کیا کرتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں اور امن کی فضا کو برباد اور خراب کرتے ہیں، اور ہمارا جو پرسکون ماحول ہوتا ہے، ہم ایک جگہ پر رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر دلوں میں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارو، آپ جب بھی کبھی اختلافی بات کریں تو آپ نمبر ایک لفظ بھائی استعمال کریں کہ ہمارے بریلوی بھائی ایسا کرتے ہیں، ہمارے اہل حدیث بھائی ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے اہل حدیث بھائیوں کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے بریلوی بھائی اس پر غور و فکر کریں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے خوشی کے موقع پر اور اس دن کے موقع پر کس قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کر رہے ہیں۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ان ایکٹیویٹیز سے خوش ہوں گے؟ کیا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی ان ایکٹیویٹیز سے کوئی سرور ملتا ہوگا؟ ایک ہے آپ کہیں کہ آپ کی حرکتوں سے، یہ لفظ ذرا آپ فرق کیجئے گا۔ ایک ہے لفظ آپ بولیں حرکتیں، کرتوتیں، دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ آپ کی ان ایکٹیویٹیز سے، آپ کے ان اعمال سے، آپ کے یہ جو کام آپ کرتے ہیں ان سے، یہ گویا کہ انتشار کو ختم کرنے والے الفاظ ہیں۔ یہ عمل اور اصلاح کی طرف انسان کو متوجہ کرنے والے الفاظ ہیں، اور دوسرے الفاظ کرتوت اور حرکتیں، یہ کیا ہیں؟ یہ انتشار کو اور اصلاح کی بجائے ضد پر قائم ہو جانا، اڑ جانا، اس کی جانب اگلے بندے کو متوجہ کرنے والے الفاظ ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ الفاظ کا عمدہ استعمال کرنا سیکھیں۔ اگر آپ کسی بھی مسلک کے خلاف بات کرتے ہیں، کریں ضرور، کیونکہ یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے اور تا صبح قیامت ہوگا۔
ہمارے کئی جو ادارے ہیں، یعنی پولیس کا ادارہ ہے یا دیگر انٹیلیجنس ادارے ہیں، ایجنسیز ہیں، جب وہ اس قسم کی فضا بنتی ہے علاقے میں تو عام طور پر دونوں فریقوں کو جمع کر کے وہ یہ بات لکھوا رہے ہوتے ہیں، دستخط کروا رہے ہوتے ہیں، آمادہ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ میں سے کسی نے کسی کے خلاف بات نہیں کرنی. یہ لکھوا رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے فلاں مسئلے کے خلاف بات نہیں کرنی، آپ یہاں پر حلف اٹھائیں کہ ہم آئندہ کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے. اور بھئی یہ حلف اٹھوانا ہی غلط ہے، یہ شرط عائد کرنا ہی غلط ہے، اس بات پر دستخط کروانا ہی غلط ہے، اس بات پر آمادہ کروانا ہی غلط ہے کہ آپ کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے. ارے بھئی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح سے تو آپ گھروں میں آ جائیں گے اور بھائیوں سے کہیں گے بھائی بھائی کے خلاف بات نہ کرے، بہن بہن کے خلاف بات نہ کرے. ارے بھئی معاشرے ایسے ہی چلتے ہیں. ہمارے پولیس والے بھی تو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہوں گے نا، افسر کے خلاف بات کرتے ہوں گے، اور جو کانسٹیبل ہیں وہ کسی اور کانسٹیبل کے خلاف بات کرتا ہوگا، وہ کوئی تھانے دار کے خلاف بات کرتا ہوگا، تھانے دار اپنے نیچے والوں کے خلاف بات کرتا ہوگا. یہ تو ہر جگہ پر ہے. سیاستدانوں کے خلاف بات کرتے ہیں. یعنی ہمارے پولیس والوں کو بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم مذہبی لوگوں کو یہ پابند کرتے ہیں کہ آپ کسی کے خلاف بات نہ کریں، اور اس پہ ہم جو ہے مختلف قسم کے جو شرائط ہوتی ہیں وہ عائد کر کے افراد کو بٹھا کے ویڈیو ریکارڈ کروا کے یہ بات ہم ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، دستخط کروا رہے ہوتے ہیں. کیا آپ نے کبھی سیاستدانوں سے اس قسم کا حلف لیا؟ آپ نے ان سے کبھی یہ ویڈیو بنوائی کہ آپ دوسری جماعت کے خلاف بات نہیں کریں گے؟ ارے بھئی یہ جملہ ہی غلط ہے. اس پر کسی کو قائل مائل فائل کرنا، آمادہ کرنا یہ غلط ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، امپوسیبل، ناممکن. ہم سب کے سب اس معاملے میں غلطی پر ہیں، اور یہ دونوں فریق بھی آپس میں کہہ رہے ہوتے ہیں اور اقرار کر رہے ہوتے ہیں جی ہم آئندہ سے کسی کے خلاف بات نہیں کریں گے، اور پھر جا کر خلاف بات بھی کرتے. میں نے کہا یہ جملہ ہی غلط ہے، ایسا ہے ہی نہیں. کسی کے خلاف کیوں نہیں بات کرنی؟ کسی کے خلاف تو بات ہوگی. انسانی معاشرہ ہے، یہ کون سا کوئی بے جانوں کا معاشرہ ہے؟ اللہ نے انسان کو عقل، فہم، فراست، ذہن عطا فرمایا ہے. انسان صحیح اور باطل، سچ اور جھوٹ، اس کے درمیان فرق کرتا ہے، اس کے خلاف بات کرتا ہے. صحیح جملہ اور صحیح بات کیا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ جب کسی کے خلاف بات کریں آپ نے عمدہ زبان استعمال کرنی ہے، شائستہ الفاظ استعمال کرنے، ایسے لفظوں سے، ایسے جملوں سے، ایسی باتوں سے، ایسے لہجے سے، ایسے انداز سے آپ نے احتراز کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اجتناب کرنا ہے، اوائڈ کرنا ہے کہ جس کی وجہ سے معاشرے میں انتشار پیدا ہو، جس کی وجہ سے معاشرے میں اضطراب پیدا ہو، جس کی وجہ سے علاقے کا امن خراب ہو. آپ نے ہر ایسی حرکت، آپ نے ہر ایسی شے، آپ نے ہر ایسی ایکٹیویٹی، آپ نے ہر ایسے جملے، آپ نے ہر ایسی بات، آپ نے ہر ایسے لہجے، آپ نے ہر ایسے انداز سے اوائڈ کرنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا. یہ والی شرط ہونی چاہیے. اس پر فریقین کو رضامند کریں، اختلاف اور خلاف پر رضامند نہ کریں. اور میرے پیارو، میں اس حوالے سے بالکل مجلس الخطباء پاکستان کے اس ذمہ دار فورم سے آپ احباب کو تاکیداً عرض کرتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم جو خطابت سکھاتے ہیں اس خطابت میں سکھانے کے اندر بنیادی طور پر یہ چیز کارفرما اور لاگو ہے، ہماری ہدایت ہے، بلکہ حکم ہے ہمارے شاگردوں، ہمارے سے سیکھنے والوں کو کہ وہ کسی بھی صورت میں اپنے علاقے، اپنے شہر، اپنے ملک کی فضا کو خراب نہیں کریں گے، امن کا گہوارہ بنائیں گے، اس میں اپنا رول اور کردار پلے کریں گے، رول ادا کریں گے. اس میں جو ان سے ہو سکے آپ اپنے عمل اور کردار کو پیش کریں گے تاکہ معاشرہ، ہمارا علاقہ، ہمارا شہر، ہمارا ملک، ہمارا امن کا گہوارہ بن جائے. لڑائیاں نہ ہوں، دنگے فساد نہ ہوں، اور چپکلشیں نہ ہوں، اور اسی طور پر فتویٰ بازی نہ ہو، اور ہلڑ بازی نہ ہو، اور بےہودہ قسم کے لہجے اور آوازیں کسنا، یہ والی چیزیں نہ ہو. ہمارے جو شاگرد ہیں، سیکھنے والے ہیں، ان کو یہ نصیحت رہتی ہے ہر کورس میں، اور تاکیدی نصیحت ہے، آپ نے اپنی زبان کو شائستہ اور شستہ استعمال کرنا ہے. آپ کے لفظوں کی وجہ سے معاشروں میں آگ نہ لگے،
بلکہ معاشروں میں لگی ہوئی آگ آپ کے لفظوں کی وجہ سے بجھے. ہم ایسے خطیب دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ایسے خطبہ معاشرے میں چاہتے ہیں جو آگ بجھانے والے ہوں, آگ لگانے والے نہ ہوں. ہم ایسے اپنے شاگرد تیار کرتے ہیں اور خطبہ تیار کرتے ہیں جو معاشروں میں امن کا جو دیا اور چراغ ہے اسے لے کر گلی گلی, محلہ محلہ اور قریہ قریہ, بستی بستی, مسجد مسجد گھومیں پھریں اور امن کی آشا کو روشن کریں. نہ یہ کہ وہ بد امنی کو پھیلائیں, فضا کے اندر تقدر کو پیدا کریں. تو یہ ہماری ہمیشہ سے کورسز کے اندر اول سے لے کر آخر تک یہ ہماری تقریباً یہ 42واں 43واں کورس چل رہا ہے. ہمارے اول دن سے یہی اصول رہا ہے کہ ہم سب سے جداگانہ اور ہٹ کر خطابت سکھاتے ہیں. یہ ہمارا یوں سمجھیے کہ ایک چیلنج بھی ہے اور ہمارا یہ دعویٰ بھی ہے. اور میں ہر اس شخص کو دعوت دینا چاہوں گا کہ ہمارا اس دعویٰ اور ہمارے اس چیلنج کو آپ چیک کرنے کے لیے تشریف لائیں کہ یار دوسرے کورسز میں اور اس کورس میں منفرد بات کون سی ہے. یہ والا کورس جو مجلس الخطباء پاکستان کے تحت ہوتا ہے یا مفتی جاسم بن سعید جو کرواتے ہیں کورس, اس کورس میں اور دیگر کورسز میں فرق کیا ہے؟ فرق دیکھنے کے لیے, ملاحظہ کرنے کے لیے ہر اعتبار سے آپ ہمارے کسی نہ کسی کورس میں تشریف لائیں. آپ علمی اعتبار سے, عملی اعتبار سے, تربیتی اعتبار سے اور فنی لحاظ سے جس بھی زاویے سے یا جون سا بھی چشمہ لگا کر آپ ہمارے کورس کا جائزہ لیں گے اور باقی ہونے والے ملک پاکستان میں کسی بھی مسلک, کسی بھی جماعت, کسی بھی فرد اور کسی بھی شخصیت کے تحت ہونے والے کسی بھی جامعہ, کسی بھی مدرسہ, کسی بھی اکیڈمی کے تحت ہونے والے کورسز کا آپ جائزہ لیں گے, واللہ العظیم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے تصدق سے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کو زمین آسمان کا فرق محسوس ہوگا باقی سارے کورسز میں اور مجلس الخطباء پاکستان کے تحت ہونے والے کورسز میں. الحمدللہ ہمارے بڑوں نے ہماری تربیت ایسی کی, الحمدللہ ہمارا مزاج ایسا ہے, ہماری تربیت ایسی ہے کہ ہم ہر اعتبار سے اپنے اسلام کا, اپنے دین کا بھلا چاہتے ہیں, اپنے ملک, اپنی ملت اور اپنی ریاست کی ہم خیر خواہی چاہتے ہیں. تو میں نے یہ جو لفظ تھا بے باک, اس سے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بے باک سے مراد یہ نہیں کہ آپ غیر پارلیمانی زبان استعمال کریں. بے باک سے یہ مراد نہیں کہ آپ غیر مہذب زبان استعمال کریں. بے باک سے یہ مراد نہیں کہ آپ غیر اخلاقی زبان استعمال کریں. میں تو کہتا ہوں کہ اس منبر پر, اس مائک کے سامنے, اس منصب پر ان چیزوں کا تو جواز تو بڑے دور کی بات ہے, سوچا بھی نہیں جا سکتا, تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. اور مجھے تعجب ہوتا ہے ایسے خطباء پر, ایسے علماء پر, ایسے واعظین پر, ایسے مقررین پر جو اس منبر پر مائک کے سامنے آ کر مجمع کے سامنے غیر پارلیمانی, غیر اخلاقی اور غیر مہذب زبان استعمال کرتے ہیں. اور میں ایک یہ بات کہا بھی کرتا ہوں کہ ہمیں یعنی کچھ سلجھے ہوئے جو لوگ ہیں, سنجیدہ لوگ ہیں, انہیں تعجب ہوتا ہے کہ یار یہ خطیب ہو کر, عالم ہو کر اور داڑھی والا ہو کر, پگڑی والا ہو کر, جبے کبے والا ہو کر, مذہبی لیڈر ہو کر یہ گالیاں نکالتا ہے اسٹیج پہ, یہ بےہودہ گوئی کرتا ہے, یہ بےہودہ زبان استعمال کرتا ہے. وہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یہ کیا, ظاہر سی بات ہے کہ یہ تضاد ہے. دین اور یہ والا منصب اور اس کے ساتھ اس قسم کی لوز لینگویج, ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے, کوئی گنجائش نہیں ہے. تو سوچنے والا سوچتا ہے کہ یار یہ کیا ہے. تو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو دیکھیں, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ, اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ ممبر پر, اسٹیج پر, مائک کے سامنے, مجمع کے سامنے, آڈینس کے سامنے, جلسے میں, کانفرنس میں, محفل میں, پروگرام میں, تقریب میں وہ گالیاں دیتا ہے, بےہودہ گوئی کرتا ہے, بد اخلاقی کرتا ہے, بد تہذیبی سے پیش آتا ہے اور بےہودہ لہجہ استعمال کرتا ہے, بےہودہ انداز اختیار کرتا ہے, تو میں آپ احباب سے کہنا چاہوں گا کہ جو سوچتے ہیں نا یہاں پر آ کر, میں ان سے کہنا چاہوں گا اس کے یہ سارے کے سارے کام دراصل اس کا ایڈریس اور پتہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس کی نجی محفلیں کیسی ہیں, اس کی نجی نشستیں کیسی ہیں, یہ گھر والوں کے ساتھ کیسا رہتا ہے.
گویا کہ اس کا ممبر پر اسٹیج پر آ کر گالیاں دینا یہ بتاتا ہے کہ یہ گھر میں گالیاں نکالتا ہے، یہ گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا نہیں ہے، اسے بھی اوئے توئے کہہ کر پکارتا ہے، اسے بھی برے اور بھدے لہجے کے ساتھ مخاطب کرتا ہے۔ یہ ایڈریس اور پتہ بتاتا ہے اس کا یہ والا عمل کہ یہ گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ شائستہ، عمدہ اور خوبصورت اور مہذب زبان اور اخلاقی زبان استعمال نہیں کرتا، یہ انہیں بھی اوئے توئے کہہ کر پکارتا ہے، ان کے ساتھ بھی برا لہجہ استعمال کرتا ہے، برا انداز استعمال کرتا ہے۔ یہ ان کا غلط انداز اور غلط طریقہ، گالیاں دینا ممبر پر، اسٹیج پر، مائک کے سامنے، مجمع کے سامنے، یہ ایڈریس اور پتہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ کس علاقے کا رہنے والا ہے، یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے، کس سوسائٹی سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، یا اس کی پرورش، اس کی تربیت کن لوگوں میں ہوئی ہے یا کن لوگوں نے کی ہے۔ یہ دراصل ایسے لوگوں کا عمل، ایسے لوگوں کا انداز وہ پیچھے کا ایڈریس اور پتہ بتا رہا ہوتا ہے۔ یہ میری بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ یہ بڑی میں نے گہری بات کی ہے۔ یقین جانے کہ بہت سارے لوگ ہم سے آ کر بات کرتے ہیں کہ حضرت ہم تو کہتے ہیں کہ انگوشت بدنداں ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عالم ہے، خطیب ہے، اسٹیج ہے، مجمع ہے، اتنی عوام ہے، اتنی دنیا ہے، اور ان کے سامنے بےہودہ انداز، بےہودہ لہجہ، بےہودہ گوئی اور گالی، اور اسی طور پر غیر پارلیمانی، غیر اخلاقی زبان، کہتے ہیں ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ آپ سوچا نہ کریں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ وجہ یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ اس بندے کی زبان اپنی بیوی کے ساتھ اچھی نہیں ہے، چونکہ جو انسان کے معمولات ہو نا زندگی میں، عام روٹین میں، وہ خاص لمحات میں بھی انسان چاہے بڑا سنبھل کر بھی اپنے اوپر کنٹرول کرے نا، وہ کنٹرول رہتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، عادتیں انسان کی جو عام روٹین اور عام زندگی میں ہوتی ہیں، وہ خاص لمحات میں بھی انسان ان سے کنٹرول کر کے اور زور زبردستی کے ساتھ بچنا چاہے نا، وہ پھر بھی عادت نمودار ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی عام لینگویج، عام نجی محفلوں کی لینگویج اور گھر کی، کمرے کی، اپنوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ لینگویج اور زبان اور استعمال اس کا اچھا نہیں نا، تو یہاں پر بھی اس کا استعمال اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ جتنے لوگ کسی بھی مسلک کے ہوں، دیوبند کے ہوں، بریلوی کے ہوں، اہل حدیث کے ہوں، یا کسی اور مسلک یا مذہب کے یا جماعت کے، تنظیم کے، تحریک کے، سوسائٹی کے، سیاسی ہوں، غیر سیاسی ہوں، ہر دنیا کے میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں، آپ کو جس بھی مقرر میں یہ بات دکھائی دے کہ وہ اس قسم کی لینگویج استعمال کرتا ہے، بد اخلاقی کرتا ہے، تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ دراصل اس کی نجی محفلوں کا پتہ بتا رہی ہے، اس کا انداز جو اس کی گھریلو محفلیں ہیں اس کا ایڈریس اور پتہ بتا رہی ہیں، اس کے یاروں دوستوں کا پتہ بتا رہی ہیں، اور اس کے مربیان کا پتہ بتا رہی ہیں کہ اس کی تربیت کرنے والے کیسے ہیں اور کون ہیں۔ تو میرے پیارو، یہ میں نے لفظ بولا تھا کہ ایک خطیب کو بہادر ہونا چاہیے، نڈر ہونا چاہیے، بے باک ہونا چاہیے۔ تو بے باک یہ والا نہیں ہونا چاہیے، بے باک سے مراد نڈر، بے خوف۔ اچھا، یہ بہادری اور بے خوفی اور نڈر ہونا یہ کس حوالے سے ہونا چاہیے؟ اس حوالے سے بھی میں آپ کی تربیت کر دوں اور آپ کو بتا دوں، کہیں آپ اس کا الٹا مطلب نہ لے لیں۔ الٹا مطلب کیا ہے؟ الٹا مطلب یہ ہے آپ للکاریں، آپ حکومت کو لتاڑیں، آپ اپنے قد کاٹ سے بڑھ کر بات کریں۔ بہادری کا، جرت کا، نڈر ہونے کا، بے باک ہونے کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے۔ یہ گویا کہ آپ الٹا مطلب لے گئے، یہ مطلب ہے ہی نہیں۔ بہادر ہونے کا، نڈر ہونے کا، بے باک ہونے کا مطلب اور مفہوم یہ ہے، آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے، جو حکم ہے، اس کو بتانے میں بے خوف ہوں، نڈر ہوں، بے باک ہوں اور بہادر اور جرئی ہوں۔ یعنی دینی معاملات کو بتانے میں آپ بے خوف ہوں، یعنی کہ سامنے بیٹھا ہوا ہے کوئی چودھری اور اس میں کوئی برائی پائی جاتی ہے یا معاشرے میں برائی پائی جاتی ہے، اب آپ اس برائی پر بات ہی نہ کریں، آپ سہم جائیں، آپ ڈر جائیں، آپ خوف کھا جائیں، جن کو کہتے ہیں نا چوپی وٹ جانا، خاموش ہی ہو جانا، اس موضوع پر لابی نہ کھولنا کہ یار آج میرا موضوع تو یہ تھا، سود کے خلاف بات کرنا،
لیکن آج تو وہ صاحب آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں. تو آج میں موضوع بدل لیتا ہوں, چلو کسی اور موضوع پر بات کر لو, آج فکر آخرت کو بیان کر دیتا ہوں. بالکل ایسا نہیں کرنا. اس معاملے میں نہ ڈر, بے بات, بے خوف, اور آپ نے بہادری کے ساتھ بات کرنی ہے. کسی کا مجمع میں سے آپ نے لحاظ نہیں کرنا, فلاں بیٹھا ہے, فلاں نہیں بیٹھا, فلاں بیٹھا, فلاں نہیں بیٹھا, نہ, بالکل نہیں. اللہ کا دین, رسول پاک کا دین, شرعی احکام آپ نے بالکل ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنے ہیں, بھلے سامنے کوئی بھی بیٹھا ہو. اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا. یعنی دین کا پیغام پہنچانے میں آپ کسی کا لحاظ نہ کریں. اللہ اللہ کے رسول کی بات ہے, ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں, بھلے سامنے کوئی جابر اور ظالم کیوں نہ بیٹھا ہو, بھلے اس کام کو, اس عمل کو کرنے والا کیوں نہ بیٹھا ہو, بھلے اس کا کسٹوڈین کیوں نہ بیٹھا ہو. میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں پر اکثر لوگ قسطوں کا کاروبار کرتے ہیں, قسطوں کا. تو میں نے ایک جمعہ پڑھایا قسطوں کے کاروبار سے متعلق, تجارت پر جمعے چل رہے تھے, ان میں ایک جمعہ اس کا ٹاپک آ گیا قسطوں کا کاروبار, اس کی شرائط, ضوابط اور جو شرعی پابندیاں ہیں, جو اس میں شرعی اعتبار سے گرفتیں ہیں, ہر یعنی زاویے سے اس پر گفتگو تھی. اب جب میں نے اس پر گفتگو کی, 50 منٹ میں نے گفتگو کی, اور اس کی ہر اچھائی اور برائی کو بالکل ٹھوک بجا کے اور ببانگ دوہل, ڈنکے کی چوٹ پر واضح لفظوں میں ایک ایک شے کو بیان کیا. تو بعد میں میرے قریبی ساتھی نے کہا, اس وقت میرے شروع والے ایام تھے, مجھے اتنا پتا نہیں تھا کہ یہاں کے لوگوں کا زیادہ کاروبار کیا ہے یا کیا ان کا شغل ہے کاروبار کے حوالے سے. تو انہوں نے کہا مفتی صاحب خیر آ. میں کہا کی ہوا جی؟ کہندے تسی اج بیان کی کیتا؟ میں کہا جی قسطاں دے موضوع تے بیان کیتا. وہ کہندا پائے نے یہ سارے قسطاں دا کاروبار کردے آ تے وہ تے تہاڈے خلاف ہو جان گے. میں نے اس سے کہا ایک قسطاں دا کاروبار کردے ہون یا سود دا کاروبار کردے ہون, جڑی دین تے اسلام تے شریعت دی گل ہے نا, وہ میں ٹھوک وجا کے بیان کرنی آ, پاویں اگلا جمعہ یا اس تو اگلا جمعہ پڑھاؤن دی من توفیق ہوے نہ ہوے. یعنی بھلے مجھے اس منصب سے, اس عہدے سے, اس مسجد سے نکال کیوں نہ دیا جائے, خارج کیوں نہ کر دیا جائے, میں نے جو بات حق اور دین اور شریعت اور اسلام کی ہے نا, وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرنی ہے. میں نے کہا بھلے کوئی بجلی چور بیٹھا ہو, بھلے کوئی گیس چور بیٹھا ہو, بھلے کوئی ٹیکس چور بیٹھا ہو, بھلے کوئی ملک کا دشمن بیٹھا ہو, اس علاقے کا, اس مسجد کا, یا کوئی بھی, میں نے کہا جو دین کی بات ہے نا وہ میں ڈنکے کی چوٹ پر بیان کروں گا. اس معاملے میں کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کروں گا. ہاں زبان شائستہ ہوگی, انداز عمدہ ہوگا, انداز بہتر ہوگا, لیکن جو دینی مسئلہ ہے نا اس پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں. اسلام اور ملک, یاد رکھیے گا, یہ دو چیزیں ہماری ریڈ لائن ہیں. ہم اس حوالے سے اپنے آپ کو بہت کلیئر پاتے ہیں. نہ ہم اسلام کے خلاف کچھ برداشت کر سکتے ہیں, اور نہ ہی اپنے پیارے ملک وطن عزیز پاکستان کے خلاف کچھ برداشت کر سکتے ہیں. جو اسلام مخالف ہوگا, جو ملک مخالف ہوگا, جو اسلام کے مفاد کے خلاف ہوگا, جو ملک کے مفاد کے خلاف ہوگا, ہم اسے بالکل ڈنکے کے چوٹ پر واضح لفظوں میں تنبیہ کریں گے, سمجھائیں گے, اللہ اللہ کے رسول کی بات اس تک پہنچائیں گے. لیکن میں نے وہی بات کہا کہ ہم عمدہ لہجہ استعمال کریں گے, غیر اخلاقی, غیر پارلیمانی زبان استعمال نہیں کریں گے. یعنی اپنے بھائیوں کو متوجہ کریں گے جو اسلام کے خلاف, جو ملک کے خلاف ہے. باتیں ہم دین اسلام کی بالکل کھری کھری کریں گے, صاف صاف کریں گے, واضح واضح کریں گے. ابہام نہیں ہوگا, شکوک و شبہات نہیں ہوں گے, کسی قسم کا پردہ نہیں ہوگا, کسی قسم کا ان باتوں میں الجھن نہیں ہوگی, بلکہ باتیں بالکل واضح ہوں گی. تو بھئی بے باک, بہادر, نڈر اور جری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین سے متعلقہ کوئی بھی مسئلہ, کوئی بھی بات ہے, آپ اس حوالے سے کسی بندہ بشر کا آپ لحاظ نہ کریں, کسی بھی فرد کا آپ لحاظ نہ کریں. جو حق ہے حق کو بیان کریں, جو باطل ہے باطل کو بیان کریں, جو سچ ہے سچ کو بیان کریں, جو جھوٹ ہے جھوٹ کو جھوٹ کہیں, باطل کو باطل کہیں. یہی تو آپ کے منصب کا تقاضا ہے, یہی تو آپ کے منصب کی ذمہ داری ہے. اگر آپ نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کرنی تو اور کس نے کرنی؟ یہی تو جہاد باللسان ہے. یہی تو کیا ہے؟ جہاد باللسان. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا نا کہ سب سے بڑا جہاد کیا ہے, ٹف جہاد کیا ہے؟ ٹف جہاد یہ ہے
کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق بولنا. یاد رکھیے گا، ظالم حکمران سے مراد فقط جو مملکت کا سربراہ ہے وہی اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ ہر ایک ظالم اس سے مراد ہے. ہر ایک ظالم اس سے مراد ہے. جو ملک کے خلاف چلتا ہے وہ بھی ظالم ہے، آپ اس کے خلاف کلمہ حق، آواز حق بلند کیجئے. جو اسلام کے مخالف چلتا ہے آپ اس کے خلاف آواز حق بلند کیجئے، اور جو اسلامی تعلیمات کے خلاف چلتا ہے آپ اس کے خلاف آواز حق بلند کیجئے. ملاوٹ کرنے والے، دو نمبری کرنے والے، دھوکہ دہی کرنے والے، فراڈ کرنے والے، لوگوں کو لوٹنے والے اور مہنگائی کرنے والے، اسی طرح اور مختلف قسم کے جرائم اور غلاظتوں، کثافتوں، گناہوں میں اپنے آپ کو مصروف اور مگن رکھنے والے، آپ ان کے خلاف کلمہ حق بلند کریں، آواز حق بلند کریں، اور اس معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہ کریں. یہ ہے ہمارے جو خطیب کی صفات کا 8واں حصہ، 8واں پہلو، اس کی وضاحت اور صراحت، اس کی تفسیر اور اس کی تشریح. یہ چونکہ لفظ ایسا ہے کہ اس میں ابہامات بھی جنم لے سکتے ہیں، یا مختلف معانی بھی جنم لے سکتے ہیں، یا مختلف النوع اور مختلف الجہت معانی آپ احباب کے ذہنوں میں آ سکتے تھے کہ پتہ نہیں بہادر ہونے کا مطلب یہ ہے. بہادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حکومت وقت کو للکارنا شروع کر دیں. بہادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ انتظامیہ کو للکارنا شروع کر دیں، پولیس والوں کو للکارنا شروع کر دیں، فوج کو للکارنا شروع کر دیں. ارے نہیں بھائی، نمبر ایک آپ سے کہوں گا کہ اپنے قد کاٹ کے مطابق بات کیجئے گا. جتنا قد ہے اور جتنی اہمیت ہے، جتنا آپ جھیل سکتے ہیں، جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں، جتنا آپ افورڈ کر سکتے ہیں، اتنی بات کیجئے گا. اپنے قد کاٹ سے بلند و بالا بات نہ کیجئے گا. اپنے وقت، ویلیو، حیثیت اور اہمیت سے بڑھ کر بات نہ کیجئے گا. جننے جوگے ہے گے انہی جوگی گل کرنی ہے. یہ بھی خطابت کا ایک اہم ترین اصول ہے. اور نمبر دو، اگر آپ اس حوالے سے بات کریں کہ کس کے خلاف بات کرنی، کس کے خلاف بات نہیں کرنی، میں آپ کو سمپل سادہ سا اصول بیان کر دوں. جو باطل ہے نا وہ جو بھی ہے، جو غلط ہے نا وہ جو بھی ہے، جو ظالم ہے نا وہ جو بھی ہے، آپ اس کے خلاف بات کریں. یعنی اگر آپ سوال کریں کہ ہم کس کے خلاف بات کریں، کس کے خلاف بات نہ کریں، تو بھئی آپ حق کا ساتھ دیں، ظالم کے خلاف بات کریں، باطل کے خلاف بات کریں. تو بھئی یہ سمپل سادہ سا اصول ہے. بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ اگر آپ باطل پر ہیں تو آپ اپنے خلاف بات کریں، اپنے خلاف جو ہے علم لہرائیں جہاد باللسان کا. خیر، میں امید واسق رکھتا ہوں کہ آپ احباب، جو میرا مدعا ہے، جو میں آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، آپ اچھے طریقے سے اس کی تہ تک پہنچ چکے ہوں گے، سمجھ چکے ہوں گے، واقف ہو چکے ہوں گے. اور میرے پیارو، اگر آپ اس سے واقفیت رکھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اپنے خطابت کی جو لائف اور زندگی ہے اس کو اسی ٹریک پر رکھیں. جو میں نے ماقبل میں ساری باتیں کی ہے نا، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کی زبان، آپ کے بیان، آپ کے انداز، آپ کے لہجے، آپ کے جملوں، آپ کے لفظوں سے معاشرے میں انقلاب آئے گا، تبدیلی آئے گی، امن آئے گا، محبت آئے گی، آشتی آئے گی، اور معاشرے میں اجالا، روشنی اور چراغ روشن ہوں گے. معاشرے میں انشاءاللہ ظلمت، اندھیرا، تاریکی، بے راہ روی اور اسی طور پر عدم برداشت کا ہونا، ان ساری کی ساری چیزوں کا خاتمہ ہوگا. معاشرہ محبت کا، امن کا، آشتی کا انشاءاللہ گہوارہ بنتا چلا جائے گا. انشاءاللہ معاشرے کا ہر ایک فرد جو کسی بھی نظریے، سوچ اور فکر سے تعلق رکھتا ہے، انشاءاللہ ایک خوبصورت لائف اور زندگی گزارنے کے قابل ہوگا. کب؟ جب ہمارے خطبہ ان ساری کی ساری اچھی صفات کو اپنائیں گے اور بری صفات سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اور خلاصے کے طور پر میں عرض کر دوں آخر میں، تاکہ ماقبل کی باتیں یاد رہیں نہ رہیں، آخری جملے آپ کو یاد رہنے چاہیے. کیا؟ کہ آپ نے بےہودہ گوئی نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، غیر پارلیمانی، غیر اخلاقی اور غیر مہذب آپ نے جو انداز، الفاظ، لہجہ، جملے ہیں، آپ نے انہیں ترک کر دینا، انہیں استعمال نہیں کرنا. خوبصورت اختلاف، خوبصورت خلاف بات، خوبصورت انداز میں دلائل، عمدہ الفاظ، بہتر جملے، اور ہر حوالے سے آپ نے، یعنی یوں سمجھیے کہ خوبصورتی اور عمدگی اور بہتری کو
ہر ایک شے پر آپ نے حاوی کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، زبان پر بھی، چہرے پر بھی، اور اپنے اخلاق پر بھی، اپنے لہجے پر بھی، اپنے انداز پر بھی۔ انشاءاللہ آپ جب ہر شے کو خوبصورت کریں گے، لہجہ خوبصورت، انداز خوبصورت، چہرہ خوبصورت، لفظ خوبصورت، جملے خوبصورت، انداز آپ کا خوبصورت، اور آپ کی ہر شے خوبصورت، پیش کرنے کا طریقہ خوبصورت، اسلوب خوبصورت، تو پھر آپ خود سوچئے نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ خوبصورت ہوگا، نتیجہ عمدہ ہوگا، نتیجہ بہتری کا ہوگا۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کر سریام رکھ دیا ہے۔